وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر یعنی کمی کر لو، خصوصاً اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ نماز قصر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ایک انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ مسافر کی مشقت کا خیال رکھتے ہوئے اسے سہولت دیتے ہیں کہ وہ 4 رکعت والی نماز یعنی ظہر، عصر اور عشاء کو 2 کر کے پڑھ لے۔ 2 یعنی فجر کو 2 ہی پڑھا جائے گا، سنت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے، اور مغرب کی 3 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ اور یہ رعایت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ یاد رکھیے سفر کتنا بھی آرام دہ کیوں نہ ہو، قصر کرنا سنت نبوی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میرا سفر تو بہت کمفرٹیبل ہے، میں تو جہاز میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ جہاز میں بیٹھنے کی الگ وہ ایک مشقت ہے، وہ بظاہر آسان لگتا ہے لیکن آسان نہیں ہوتا وہ بھی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں بھی انسان سہولت سے اپنی نماز مختصر بھی کر سکتا ہے اور جمع بھی کر سکتا ہے۔ تو اسلام ایک فطری دین ہے، اور جب ہم اپنی عقل استعمال کرنے کی بجائے دین کی باتوں کو لیے چلے جاتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی رہتی، یعنی ہم اس بنا پر نہیں فرق کریں گے کہ یہ سفر آرام دہ، کون فیصلہ کرے گا بھئی یہ آرام دہ تھا یا نہیں۔ اور کچھ لوگوں کے لیے وہی آرام دہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے وہی بڑا مشقت والا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے نہیں اونٹ میں بیٹھنے والا سفر تو مشقت والا ہے، اس میں تو قصر ہے، اور اگر آپ کار میں بیٹھے ہوئے تو نہیں، کیسے؟ دونوں میں اپنی اپنی مشقت ہے۔ تو اس لیے بظاہر تو نماز میں 1 رکعت کی کمی کرنا بھی گناہ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ حکم دے، اصل چیز کیا؟ اللہ کی اطاعت۔ عبادت دراصل اطاعت کا نام ہے، عبادت من گھڑت فلسفوں کا نام نہیں ہے کہ آپ نے ابھی تو یہ کہا تھا تو ابھی پھر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ بعض صحابہ کے ذہن میں بھی اشکال پیدا ہوا تھا کہ اب تو امن ہے، ہمیں سفر میں نماز قصر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اس صدقے کو قبول کرو، یہ سنت ہے، اسے قبول کرو، آسانی کو لو جہاں دی گئی ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لے کر آپ کے ساتھ جماعت کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر جب وہ سجدہ کر چکے ہیں تو چاہیے کہ وہ تمہارے پیچھے آ جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائے، پھر وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، اور وہ اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ، تو وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں، اور اگر بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنا بچاؤ لیے رکھو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نماز کسی حال میں بھی ساقط نہیں، قضا نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے، حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں نماز خوف کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ خوف کی حالت میں دشمن سامنے کھڑا ہو تو نماز کیسے پڑھی جائے گی، اور نہ صرف یہ کہ نماز پڑھنے کا بلکہ نماز با جماعت کی فرضیت بھی پتہ چل رہی ہے۔ یعنی جہاں دشمن کا خوف ہو، حملے کا سخت ڈر ہو، وہاں اگر جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے تو عام حالات میں کیا حکم ہے مردوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری فوج کے ایک ساتھ نماز نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ کہا کہ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، ایک گروہ امام کے پیچھے نماز پڑھے، دوسرا گروہ دشمن کے سامنے پہرا دے۔ تو اس آیت سے بھی بڑا اہم سبق ملتا ہے کہ بدترین حالات اور زندگی اور موت کی کشمکش کے وقت بھی اللہ کی اطاعت کرنا ہی دراصل بندگی ہے، اور ان میں نماز سب سے آگے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تدبیر کرنا بھی ضروری ہے، یعنی جہاں اللہ کی عبادت ضروری ہے وہاں دشمن کے مقابلے میں اپنی تدبیر بھی کرنا ضروری ہے، عقل سے کام لینا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، انسان یہ نہیں کہ سو میں تو اللہ کا حکم مان رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا اس لیے یہ ایسا ہو گیا۔ نہیں، اگر آپ کی ڈیوٹی کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں سے کوئی خطرہ ہے تو پھر اس وقت تک آپ وہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے، وہ درہ نہیں چھوڑ سکتے، ورنہ یہ کہ جیتی ہوئی جنگ بھی شکست میں بدل جائے گی۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ ابھی تو اللہ کو یاد کیا تھا، وہ تو ایک مخصوص شکل میں کیا تھا،
اب اس کے بعد فارغ ہو کے ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو. اب دیکھیے ہمارا کیا حال ہے، ہم کیا کرتے ہیں. ہم سب اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. نماز کے بعد ہمیں 5 منٹ بیٹھنے کی توفیق نہیں. سلام پھیرا اور فوراً اٹھ کے بھاگے، اٹھ کے موبائل اٹھایا یا کوئی کھا لیا یا کچھ نہ کچھ اور شروع کر دے. ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے قید میں باندھا تھا اور جو ہی اس نے وہ بیڑیاں کھولی تو بھاگ نکلے. جیسے قیدی نکل کے خوش ہوتا ہے نا، ایسے ہی کچھ لوگ نماز کو قید سمجھ کے جب ختم ہوتی تو خوش ہو جاتے ہیں، جب وقت ہو جاتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز پوری کر چکو تو فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تو اللہ کو یاد کرو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر بھی. ذکر ہر حال میں کیا جا سکتا ہے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نماز ختم ہونے کا مطلب اللہ کی یاد سے فارغ ہونا نہیں ہے. نماز کے بعد بھی ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، اور خاص طور پر صلاۃ خوف کے بعد کثرت سے اللہ کا ذکر زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں نماز کم پڑھی جاتی ہے، 1 رکعت پڑھی جا رہی ہے، اب اتنی مختصر ہو گئی ہے، تو انسان کے اندر ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے، تو پھر اس کمی کو ذکر سے پورا کرو. لیکن جب خوف ختم ہو جائے تو نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ مکمل پڑھو اور وقت پر پڑھو. یعنی نماز ایسی عبادت نہیں جب چاہے پڑھ لی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوقات مخصوص کیے ہیں، وقت مقرر کیے ہیں. ایک ڈسپلن کے ساتھ اس کو ادا کرو. نماز وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا بہترین سبق دیتی ہے، ہماری لائف کو ڈسپلن کرتی ہے، ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے. نماز کو وقت سے فوت کرنا ایسا ہی ہے جیسے رمضان میں روزوں کو فوت کرنا، کہ کوئی رمضان کے روزے نہ رکھے. جیسے رمضان کا روزہ چھوڑنا بری بات ہے، ایسا ہی نماز کو اپنے وقت پہ ادا نہ کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور تم دشمن قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ، یعنی آرام سے پھر ذکر کرنے نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ اپنا کام جاری رکھو. اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو یہ نہیں رکھتے، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے. اس دنیا میں سبھی تکلیف اٹھاتے ہیں، مومن بھی اور غیر مومن بھی، ٹھیک ہے نا، مسلمان بھی اور غیر مسلم، سب پر تکلیفیں آتی ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے. مومن کو جو تکلیف آتی ہے اس پر اس کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے، لیکن ان کے لیے کوئی اجر نہیں. تو یہ آیت کتنی تسلی دلاتی ہے نا، کہ اگر مجھے تکلیف آ بھی گئی ہے، فتح کی بجائے شکست ہو گئی ہے، یا کوئی اور سچویشن زندگی میں آ گئی ہے، کوئی زخم اٹھائے ہیں روحانی یا جسمانی، تو پھر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ سب کو لگتے ہیں یہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تمہارے لیے تو امید کتنی بڑی راہ ہے کہ تمہیں اللہ سے اجر ملے گا، کانٹا بھی چبھے تو تمہیں اجر ملے گا، تمہارے پاؤں غبار آلود بھی ہو گئے اس پر بھی اجر ہے، ان پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. تمہارے لیے تو امید کی بہت سی کرنیں ہیں. اللہ کے راستے میں اگر ایک زخم بھی لگتا تو اس کا کتنا بڑا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زخمی بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہو گیا اسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخم سے جو خون جاری ہوگا اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا مگر اس کی خوشبو مسک جیسی ہوگی. تو کافر کی تکلیف بے مقصد ہے، لیکن مومن کی تکلیف اس کے پیچھے اللہ کی رضا، جنت کا حصول، درجات کی بلندی ہے. یاد رکھیے ایسی امید تکلیف سہنے کو آسان کر دیتی ہے کہ مجھے اس پر اجر ملے گا. اصل میں ہم سب کمزور ہیں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ جملہ یاد رکھیے گا، 3 لفظ ہیں، ٹھیک ہے. انسان کمزور پیدا کیا گیا. انسان جب آزمائشوں میں گر جاتا ہے نا تو اس کا اندر کمزور ہونے لگتا ہے. ایک کے بعد ایک کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان بہت ڈاؤن فیل کرتا ہے. بیمار ہے، اوپر سے کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، ادھر سے میاں کی جاب چھٹ گئی، ادھر سے کوئی بچے کو اسکول سے نکال دیا گیا، ایک کے بعد ایک مصیبت گھرا ہوا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کامیابیوں کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن آزمائشیں آتی تو حوصلہ کمزور پڑ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے پست ہمتی پیدا ہوتی ہے اور انسان اپنے عزائم کھو دیتا ہے.
یعنی جو شخص اپنے اندر کے خوف پہ قابو نہیں پا سکتا وہ زندگی کے سفر میں ناکامی اور محرومیوں سے ہی دوچار رہتا ہے. تو پست ہمتی جو ہے یہ ایک جرم ہے جو انسان کو حقیقی مقام سے گرا دیتی ہے. تو انسان کے اندر مشکلات کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، یعنی مشکلات جتنی بھی ہوں حوصلے بلند رہنے چاہیے، اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے. خوابوں کی تکمیل تبھی ہوتی ہے جب انسان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے وہ گھبرا کے ہمت توڑ کے بیٹھ نہیں جاتا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سجایا ہے، اور آپ خیانت کاروں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں. اسلام ایک انصاف پسند دین ہے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں انصاف کسی رنگ، نسل یا مذہب کا پابند نہیں، بلکہ ایک ایبسولوٹ ویلیو ہے. انصاف، عدل، جسٹس. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک غیر مسلم کو انصاف دلانے کے لیے وحی نازل فرمائی اور نام نہاد مسلمان کی چوری کو بے نقاب کیا. اسلام میں مجرم ہے
چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو، لیکن اگر اس نے کوئی جرم کیا تو مجرم ہے. اور مظلوم مظلوم ہے، چاہے اس کا مذہب دین کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے، مجرم مجرم ہے، مظلوم مظلوم ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. تو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ زمین پر حق اور انصاف کو قائم کیا جائے. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ کرتے ہوئے طرفداری سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رہنمائی فرمائی تاکہ آپ سے فیصلے میں کوئی خطا نہ ہو. اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. یہ آیت کا سب سے طاقتور حصہ ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ محض اس لیے کسی کی طرفداری نہ کی جائے کہ وہ آپ کا ہم مذہب ہے یا رشتہ دار ہے یا دوست ہے. اگر وہ ظالم ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنا، پروٹیکٹ کرنا، یہ خیانت کا مرتکب ہونا ہے. اور یہ آیت تمام وکلاء اور ججوں کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ جانتے بوجھتے کسی مجرم کو بچانے کے لیے دلائل نہ دیں. یعنی اگر ایک شخص نے قتل کیا ہے اور وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ مجھے بچائیں، میں آپ کو اتنے ملین دوں گا، آپ میرا کیس لڑیں اور مجھے بے گناہ ثابت کر دیں، تو آپ سوچئے کتنے جھوٹ بولنے پڑیں گے. اب یہ ہے خیانت کار، اس نے لی ہے جان، اور آپ نے وہ کیس لے لیا تاکہ آپ کو پیسے مل جائیں، اور آپ اس جھوٹے انسان کو، اس قاتل کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے، اس کی اجازت نہیں. ایسی آمدنی پیورلی 100% حرام آمدنی ہے جو جھوٹ پر، خیانت پر مبنی ہو، جس میں کسی مجرم کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب پتا ہو کہ کسی نے غلط کیا ہے تو اس کا ساتھ نہ دے. واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما. اور اللہ سے بخشش مانگیے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم سب کو بھی ہمیشہ اللہ تعالی سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دراصل اپنے نبی کے ذریعے ساری امت کو ایک بہت اہم پیغام دیا ہے. بعض اوقات انسانی شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کوئی غلط رخ اختیار کر لیتا ہے، تو اس لیے انسان کو اگر یہ بھی ہو کہ میں نے صحیح بات کی ہے پھر بھی استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ صحیح سمجھ رہے ہیں اور وہاں جو حقائق آپ کے سامنے آئے ہیں وہ غلطی ہوں. تو فیصلہ کرتے ہوئے انسان کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے اور احتیاط کرنے کے باوجود استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی معاملے کا کامل علم صرف اللہ کے پاس ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کیجیے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ بہت خیانت کرنے والے سخت گناہگار سے محبت نہیں کرتا. یاد رکھیے گناہ کا سب سے پہلا نقصان خود گناہگار کو پہنچتا ہے، گناہ کرنے والے کو پہنچتا ہے. ظلم کرنے والے کا سب سے بڑا نقصان خود اس کا اپنا ہوتا ہے. جب انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، تو دراصل وہ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بناتا ہے. رشتہ داری، دوستی، قبیلے کی بنیاد پر کسی مجرم کو بچانے کی کوشش کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. مجرم کا کبھی دفاع نہیں کرنا چاہیے، اس کی حمایت میں زبان نہیں کھولنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے لوگ اللہ کی محبت اور تائید سے محروم ہیں. تو جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، آپ ان کے غم میں کیوں رو رہے ہیں؟ اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو انہیں اس کا نتیجہ بھگتنے دیں. تو سچا مومن وہ ہے جو حق کا ساتھ دے، چاہے اس کا اپنا عزیز ہی مجرم کیوں نہ ہو. اور یہ آیت بھی وکلاء کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ جھوٹے مقدمات کی پیروی نہ کریں، جھوٹا مقدمہ نہ لیں. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو نہیں لیتے، صرف مظلوم کو حق دلواتے ہیں. اتنی واضح ہدایت ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. یہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو ان باتوں پہ مشورے کرتے ہیں جن سے وہ راضی نہیں ہوتا. اور جو عمل بھی یہ کرتے ہیں اللہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے. مخلوق کے ڈر کو خالق کے ڈر پہ فوقیت دینا کمزور ایمان کی دلیل ہے. اور یہ آیت بھی منافقین اور خیانت کاروں کی دوغلی نفسیات کو بے نقاب کر رہی ہے، جس میں وہ مخلوق کو خالق پر فوقیت دیتے ہیں. ایسے لوگ اپنی سازشوں، چوریوں، جھوٹ کو
لوگوں سے چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں ان کی عزت بنی رہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ جس اللہ کی وہ نافرمانی کر رہے ہیں وہ تو انہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی معاملہ بھی پوشیدہ نہیں. یہ جھنجھوڑنے والی آیت ہے. کوئی بندہ اندھیری رات میں بند کمرے میں کوئی خفیہ میٹنگ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سرگوشیوں کو سنتا ہے جیسے تم اونچی آواز میں بات کرنے والوں کو سنتے ہو. تنہائی کے گناہوں اور خفیہ سازشوں سے بچنے کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے. یہاں تنہائی کے گناہوں سے بچنا چاہیے. کوئی شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اگر میں 7 پردوں میں چھپ کر کوئی گناہ کر لوں گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ اس کا بانڈا پھوڑ دیں گے، اس کو بے نقاب کر دیں گے. تو ہم سب کو اپنی خلوت کی گھڑیوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اصل نیک وہ ہے جو تنہائی میں نیک ہو. یہ جملہ یاد رہے گا. اصل نیک کون ہے؟ جو اپنی تنہائی میں نیکی کرے، اکیلے میں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو. ابن قیم کہتے ہیں تنہائیوں کے گناہ انسان کے کردار اور عمل کے الٹا ہو جانے کی بنیاد اور اصل ہے. واللہ ارکسہم بما کسبوا. اور تنہائیوں کی عبادات ثابت قدمی اور مضبوطی کی بنیاد ہیں. جو خود نماز کے لیے اٹھ جائے، جو خود دین کے لیے آگے بڑھ جائے، جو اپنی چوائس سے اللہ کی اطاعت کر لے، اللہ اسی سے محبت کرتے ہیں. جو اپنی تنہائی کی گھڑیوں کی حفاظت کرتا ہے وہ تقوی والوں میں شمار ہو جاتا ہے، وہ تقوی والوں میں داخل ہو جاتا ہے، وہ متقی کہلاتا ہے. ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا. ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑا کیا، ان کی سپورٹ کی، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون اللہ سے جھگڑا کرے گا یا کون ان کا وکیل ہوگا. یاد رکھیے جھوٹے دلائل اور اثر و رسوخ سے دنیا کی عدالت سے تو بچ سکتے ہیں لیکن آخرت میں برے انجام سے نہیں بچ سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ تم اپنی زبان کی تیزی اور جھوٹے دلائل اور سمارٹنیس کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کو یا مجرموں کو بچا سکتے ہو، لیکن یہ کامیابی عارضی ہے. کسی ظالم کا دفاع نہ کریں کیونکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ان کی طرف سے کون جھگڑے گا. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور اللہ سے اس گناہ کی سزا سے کون بچا سکے گا. سوچنا چاہیے آج تو میں اپنے دوست کو جھوٹی باتیں کر کے مصیبت سے نکلوا رہا ہوں، کل اللہ کے سامنے کیسے نکلواؤں گا. کسی کو عارضی طور پر سزا سے بچا لینا اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ آخرت کی سزا سے بھی بچے گا. بچ بھی گیا نا یہاں، وہاں نہیں بچ سکتا. اس کے لیے تو آخرت کا عذاب اور پکا ہو گیا. وہاں کوئی وکیل یا کارساز نہیں ہوگا جو اللہ کے عذاب اور اس کے حکم کے درمیان حائل ہو سکے. تو ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، سچی بات کا ساتھ دیں. پھر میں آ جاؤں گی سوشل میڈیا پر. مثلاً ایک بندہ اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے اور آپ اس کو لائک کر دیتے ہیں، آپ نے کس کا ساتھ دیا؟ حق کا. کیا اس بارے میں قیامت کے دن یہ لائک اور یہ آپ کا تھم و نظر نہیں آئے گا؟ کیا کیا آپ نے؟ یہ کلک آپ کی وہاں شو نہیں ہوگی کہ آپ نے کس کو فالو کیا، کس کی بات کو پسند کیا جو دین کا مذاق اڑا رہی تھی یا دین پہ چلنے والوں کا مذاق اڑا رہا تھا. حالات کچھ بھی ہوں، چاہے آپ کی گہری سے گہری دوست کو غلط بات کہتی، آپ نے ہاں میں ہاں نہیں ملانی، آپ نے ساتھ نہیں دینا اس معاملے میں نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت سی لڑکیاں صرف دوستوں کی غلط سپورٹ کی وجہ سے غلط کام کرنا شروع کر دیتی، وہ ان کو ساتھ ملا لیتی. دوستی اپنی جگہ، لیکن اس کام میں میں نہیں ساتھ دے سکتی، صاف کہہ دے، ورنہ قیامت کے دن آپ کو کون بچائے گا؟ آپ اس کی خاطر اپنا نقصان کر رہے ہیں. اس سے بڑا بھی کوئی جاہل ہوگا کہ جو کسی غلط کرنے والے کا ساتھ دے کر اپنے آپ پہ وبال لے آئے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کتنی امید دلانے والی آیت ہے یہ. مایوسی کے اندھیروں میں امید کی کرن. انسان سے گناہ ہو جانا ایک بشری کمزوری ہے، لیکن کبھی کبھی انسان ایک ریئلائز ہی نہیں کر رہا کہ وہ غلط کر رہا ہے. ہماری یوتھ کو نہیں پتا کہ وہ ایسے کام کر کے غلط کر رہے ہیں، لیکن جب پتا چلا تو فوراً خیال آئے کہ اوہ یہ تو میرے اندر بھی یہ خیانت ہے، میں بھی یہ ایسا کرتی ہوں. تو مومن کیا کرتا ہے؟ فوراً توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ. سچے دل سے توبہ کرتا ہے. ایسے شخص کے لیے چاہے اس نے کتنا بھی غلط کام کر لیا ہو، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور رحیم، اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن جو اصرار کرے اور اپنی غلطی کو غلطی نہ مانے
تو پھر اس کی پکڑ ہے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور جو گناہ کماتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے. یہاں توبہ کی بجائے گناہوں پر اصرار کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور یہ آیت ذاتی ذمہ داری کے اصول کو بیان کرتی ہے. لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ہر انسان اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہے. اور گناہ کے لیے کسب کا لفظ استعمال کیا گیا. جیسے انسان محنت کر کے مال کماتا ہے نا، ایسے ہی اپنے ارادے اور عمل سے گناہ سمیٹتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ انسان اپنے افعال میں با اختیار ہے، اسے گناہ پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا. اور گناہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. گناہ کا سارا وبال اور نحوست اور آخرت کی سزا صرف اور صرف اس شخص پر پڑے گی جس نے گناہ کیا ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو سبق کیا نکلا؟ کسی کی خاطر یا کسی کی باتوں میں آ کر گناہ نہیں کرنا، کیونکہ جب پکڑ ہوگی تو اکیلے ہوں گے اور یہ عمل گلے کا توق بن جائے گا. تو یہ آیت انسان کو اپنی زندگی اور اپنے اعمال کے معاملے میں سنجیدہ رسپانسبل بناتی ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اوپر اسمن تھا، یہاں خطیئتن آ گیا، او اسمن ثم يرمی به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبینا. اور جو کوئی کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر وہ کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے، غلطی خود کی، الزام دوسرے کو دے دیا، یہ بھی بڑا عام ہے، تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور کھلم کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا. بہتان کیا ہے؟ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس پر جھوٹ باندھنا. بہتان میں جھوٹے الزام کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اتنا سنگین ہوتا ہے کہ دوسرے کو حیران پریشان کر دیتا کہ یہ کہاں سے بات آ گئی. تو یہاں خاص طور پر ان لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے جو اپنا جرم چھپانے کے لیے دوسرے پہ جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں، سلینڈرنگ کرتے ہیں. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، کسی دوسرے پہ ڈالنا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، گناہوں کا مجموعہ ہے. بعض لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. تو ہمیں اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے، سوری آئی واز رانگ. اصل مجرم کون ہے؟ جو دنیا میں مجرم ہے لیکن ویسے پارسا بنا ہوا ہے، نیک بنا ہوا ہے مجرم، ظالم. ایک حدیث کے مطابق 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی کفارہ نہیں ہو سکتا، اور ان میں سے ایک مومن پر بہتان لگانا. یعنی ویسے تو گناہوں کا کفارہ ہوتا جاتا نا، ان الحسنات یذہبن السیئات بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ تو توبہ کے بغیر نہیں معاف ہوگا، اور جب تک گناہ اس کو چھوڑیں گے نہیں. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا.
ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا